السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے پیارے ننھے منھے ساتھیوں؟ گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا آپ نے اپنا چھٹیاں کا ہوم ورک کر لیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر لیا ہوگا، ابھی کافی باقی ہوگا۔ آج سے میں آپ کے لیے روز لاؤں گی ایک نئی کہانی۔ پہلے آپ نے اپنا کام مکمل کرنا ہے، امی نے آپ کی جو کام کہا ہے وہ ختم کرنا ہے، پھر آپ آرام سے بیٹھ کے میرے ساتھ مل کر کہانی سنیے گا۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے موٹاپے کا علاج۔ بچوں، یہ ایک بہت موٹے بادشاہ کی کہانی ہے جو ہر وقت کھاتا رہتا تھا اور اسے اپنے موٹاپے کا کوئی خیال نہ تھا۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں آج کافی گہما گہمی تھی۔ بہت لوگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، لیکن سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کوئی بہت بڑا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ آخر ایک شخص نے ہمت کر کے ایک لمبی ٹوپی والے سے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ اس نے برا منہ بناتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت کو موٹاپے کا مرض لگ گیا ہے اور تمام حکیم ان کے علاج سے عاجز آ چکے ہیں۔ میں بھی حکیم ہوں اور یہ سارے جو نظر آ رہے ہیں یہ سب بھی حکیم ہیں۔ بادشاہ سلامت زیادہ کھانا نہیں چھوڑتے نے اور ہماری جان کے لالے پڑ گئے ہیں۔ یہ جواب دے کر وہ لمبی ٹوپی والا حکیم چلا گیا۔ اس شخص نے ساری بات سن کر دربان سے جا کر کہا، بادشاہ سلامت سے جا کر کہو ایک شخص ایک ایسے حکیم کو جانتا ہے جو بہت ماہر ہے، اگر اجازت ہو تو اسے حاضر کیا جائے۔ دربار نے جا کر بادشاہ سلامت کو فوراً یہ بات بتا دی۔ بادشاہ وہیں سے چیخ کر کہا، جلدی بلاؤ اسے۔ چنانچہ وہ شخص حکیم کو لے کر حاضر ہو گیا۔ حکیم جی نے بادشاہ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ اسے کوئی بیماری نہیں، بلکہ بہت زیادہ اور بے وقت کھانے کی عادت ہے۔ اسی وجہ سے اس عادت نے اسے موٹا کر دیا ہے۔ اسی لیے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں رات میں آپ کا ستارہ دیکھ کر کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ صبح کو حکیم جی حاضر ہوئے تو ان کی حالت بہت پتلی تھی، ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی اور چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا یہ تو کچھ کہتا نہیں، چیخ کر بولے، او حکیم صاحب، کچھ کہتے کیوں نہیں؟ حکیم جی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، اگر آپ میری جان کی امان دیں تو کچھ عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا، امان دی، اب کہو کیا کہتے ہو؟ حکیم جی نے پورے یقین اور زور دے کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، آپ کے ستارے کہتے ہیں کہ ایک صرف ماہ تک آپ زندہ رہ پائیں گے۔ بادشاہ یہ سن کر چیخ اٹھا اور کہا، کیا بولتے ہو؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم ایک ماہ تک زندہ رہیں گے؟ حکیم نے کہا، ثبوت تو کوئی نہیں ہے، ہاں اس وقت تک کے لیے آپ مجھے جیل بھیج دیں، اگر ایک ماہ کے بعد بھی آپ زندہ رہے تو بے شک مجھے قتل کر دیجیے گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے دربان سے کہا، اسے قید کر دو، اور خود ایک کمرے میں منتقل ہو گیا۔ اب نہ وہ کسی سے کوئی بات چیت کرتا تھا، نہ کھانے پینے کا ہوش اور نہ ہی درباری مجلس لگانا، سب کچھ ہی تو چھوٹ گیا تھا۔ بادشاہ کو موت کا غم ایسا لگا کہ وہ اپنی صحت کا بھی خیال نہ رہا، اور جب تک ایک ماہ گزر گیا تو اس نے حکیم کو بلا کر کہا، اب کہو حکیم جی، آپ کیا کہتے ہو کہ میں ایک ماہ تک زندہ نہیں رہوں گا؟ آج تو ایک دن زیادہ گزر گیا ہے۔ حکیم جی نے بادشاہ کی بات سن کر کہنے لگے، بادشاہ کی عمر دراز ہو اور میں بہت کمزور ہوں، اس سے کہ مجھے غیب کی بات کا پتہ چلے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کون کب مرے گا۔ باقی بادشاہ سلامت، آپ آئینہ تو دیکھیے، آپ کا موٹاپا کتنا کم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ فوراً آئینے کے سامنے گیا اور اپنی صحت دیکھ کر بہت خوش ہو گیا، کیونکہ اب وہ موٹا نہ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ حکیم جی نے موت کا غم لگا کر اس کا علاج کیا ہے۔ اس کے بعد حکیم جی کو ڈھیر سارے انعامات سے نوازا۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی آپ کو؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔
زیادہ کھانا کھانا کمال کی بات نہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا برتن کبھی نہیں بھرا۔ ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر سیدھی رہے، اگر ضروری زیادہ کھانا ہو تو پھر تیسرا حصہ کھانا چاہیے، تیسرا حصہ پانی پینا چاہیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھیے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ زیادہ بے وقت کھانا کھانا بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ تھوڑا کھائیے لیکن اچھے سے کھائیے اور ورزش بھی کیجیے تاکہ آپ کو موٹاپا نہ ہو۔ کل پھر ملیں گے نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے موٹاپے کا علاج کہانی سنی، کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، حکیم نے ایسا کیا کہا کہ اسے قید میں ڈال دیا گیا؟ سوال نمبر 2، بادشاہ کو کیا بیماری تھی؟ سوال نمبر 3، حکیم کی قید کیوں ختم کر دی؟